السلام علیکم ناظرین کرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لے جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، آج تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کا دوسرا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے۔ جن ساتھیوں نے سورہ بقرہ کا پہلا سبق اور سورہ فاتحہ کے اسباق کی ویڈیوز نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے، تاکہ یکے بعد دیگرے ایک ایک بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو، کیونکہ آنے والی ہر بات پیچھے والی بات سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ساری ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں کچھ تمہیدی باتیں ذکر کی گئی تھی، جس میں بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں انسانوں کے 3 طبقات کا تفصیلی ذکر فرمایا: مؤمنین، کافرین اور منافقین۔ چنانچہ آیت نمبر 5 تک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا پورا تفصیلی ذکر فرمایا۔ اب آیت نمبر 6 سے کافروں کا پورا تفصیلی ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص ان کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یہ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے ایمان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کافروں کا ذکر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اللہ کے احکام سنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ ان کے ایمان لانے کی فکر نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین کی دعوت اگر رد کر دی جائے، ٹھکرا دی جائے، تو اس سے دعوت دینے والے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تو ہر حال میں اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ محرومی تو اس کی ہوگی جس نے حق بات کو ٹھکرا دیا۔ یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ آیت میں لفظ انذار استعمال ہوا، یعنی ڈرانا۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے لیے لوگوں کو کفر اور گناہوں کے برے انجام سے ڈرانا ان کا کام تھا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ انذار کے معنی ہے ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار کے معنی ہے ایسی خبر دینا جس سے خوشی پیدا ہو۔ اردو زبان میں انذار کے معنی ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ انذار کے معنی وہ ڈرانا ہے جو شفقت، رحمت اور محبت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں ان کے لیے عربی میں انذار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لہذا انذار سے نکلا ہے نذیر، یعنی ڈرانے والا، اور یہ خاص انبیاء کا ہی لقب ہے جو از راہ شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے اپنی امت کو ڈراتے ہیں۔ اور انبیاء کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ امت کی اصلاحی کوشش کرنے والے اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کسی سے بات کرے تو سامنے والے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہو، اس کے لیے ہمدردی ہو، صرف ایمان کی بات پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ کافر کسے کہتے ہیں۔ کافر یہ کفر سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور کفر کے لفظی معنی ہے چھپانا۔ قرآن کریم میں ناشکری کے لیے بھی لفظ کفر استعمال ہوا ہے، کیونکہ ناشکری میں بھی محسن کے احسان کو چھپانا ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں کافر اسے کہتے ہیں جو ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے،
ان سب چیزوں کو دل سے سچا ماننا اور حق سمجھنا فرض ہے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل پر مہر لگا دے اور کانوں میں ڈانٹ بھر دے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو اس کا کیا قصور؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر دے تو پھر یہ بھی کیا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر حق کو قبول کرنے کی فطری صلاحیت رکھی ہے۔ کوئی کتنا ہی ڈینجر، خطرناک، چور اور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے سامنے حق اور سچی بات رکھی جائے تو اندر سے تو اس کا دل ضرور یہ آواز دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو سچی ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے یا اپنے کسی مطلب یا کرسی کے خاطر اپنے دل کے آواز پر لبیک نہیں کہتا، یعنی ماننے کے واسطے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایسا حال کر دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں سے حق کو پہچاننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دل تو اس کے پاس رہتا ہے مگر حق اور سچ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کان تو اس کے پاس ہوتے ہیں مگر حق کی آواز جب بھی کان میں پڑتی ہے تو سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ آنکھیں تو اس کے پاس ہوتی ہے مگر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ اللہ تک پہنچ نہیں پاتا۔ اسی طرح کی کیفیت کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کے مہر لگانے کی وجہ سے وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، بلکہ جانتے بوجھتے ان کے انکار اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کو بے توفیق اور محروم کر دیا ہے۔ گویا ان کا انکار اور عناد سبب ہے، ریزن ہے ان کی بے توفیقی اور محرومی کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تیسرے طبقے کا یعنی تیسرے گروہ کا بیان فرما رہے ہیں، جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ اپنے ظاہر حال سے بلائی ظاہر کرنے والا اور دل میں برائی اور خراب نیت چھپا کر کے رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ منافق نفاق سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اعتقادی اور دوسری قسم ہے عملی۔ اعتقادی نفاق رکھنے والے منافقین کا تو حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منافق کے بول اس کے عمل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف، اس کی موجودگی عدم موجودگی ہوا کرتی ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تب تک نفاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ مکہ میں تو اس کا الٹا تھا، یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا، جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی یعنی مورتی پوجا چھوڑ دی اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف باسلام ہو گئے، لیکن یہودی اب تک اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا، تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔ الغرض، مدینہ میں منافقوں کی جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔
بنو کیکا تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، یعنی ان دو قبیلوں کے درمیان آپس میں ایگریمنٹ بنا ہوا تھا کہ دونوں آپس میں لڑیں گے نہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دشمن کو کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے باقی دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر کا ایگریمنٹ قبیلے اوس کے ساتھ تھا، لیکن اسلام کی جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین والوں کو غالب کیا اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ تب یہ منافقین کا ناپاک گروہ قائم ہوا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی بن سلول نامی شخص جو قبیلے خزرج سے تھا، اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، اور ہوا ایسا کہ یہ دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا، اور عبداللہ ابن ابی بن سلول کی سرداری یوں ہی لٹکتی رہ گئی۔ چنانچہ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف خار پیدا ہو گیا، اور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی ترقی اور کامیابی نے اسے مخبوط الحواس بنا دیا۔ اب اس نے سوچا کہ ایسے ہی کام نہ چلے گا، بلکہ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لینے اور دل سے کافر رہنے کی ٹھان لی، اور جتنے لوگ ابھی بھی اس کو بڑا مان رہے تھے سب کو یہی کام کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح منافقین کی ایک جماعت مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ منافقین کی اس جماعت میں اوس اور خزرج میں سے کچھ لوگ تھے، اور یہودی تو سب کے سب انہی کا ساتھ دینے والے تھے۔ یہ تو ہوئی منافقین کی پہلی قسم، اعتقادی نفاق رکھنے والے منافقین، یعنی ان کا تو اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں، اور آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک انہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ البتہ اس کے ضمن میں منافقین کی دوسری قسم کا بھی ذکر کر دینا اور اس کی تفصیلات بیان کر دینا مناسب ہوگا، اور وہ ہے عملی نفاق رکھنے والے منافقین۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے، وہ اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر کام منافقوں والے کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملی نفاق کی 4 علامتیں ہیں۔ جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ ایک درجے کا منافق ہوگا، جس میں 2 علامتیں ہوگی وہ دوسرے درجے کا منافق ہوگا، جس میں 3 علامتیں پائی گئی وہ 3 درجوں کا منافق ہوگا، اور جس میں 4 علامتیں پائی گئی کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ ہمیں خالی الذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو بہت بری بات ہے۔ وہ علامتیں کیا ہے؟ فرمایا، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو، شریعت اسے جھوٹ کہتی ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا۔ اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بڑے بلند پائے کی صحابیہ ہے۔ ان کا بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا۔ ان کو اپنے بچے سے کوئی کام پڑا، اس کو بلایا مگر وہ نہ آیا، کیونکہ بچوں کو تو کھیل پیارا ہوتا ہے۔ بار بار بلانے کے باوجود نہ آیا تو انہوں نے کہا، آؤ بیٹا میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ یہ بچے کو لالچ دی تو بچہ آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ اسماء بچے کو کوئی چیز دیتی ہے کہ نہیں؟ جب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا، اس کو کوئی چیز دو تاکہ جھوٹ سے نکل جاؤ، اگر نہیں دو گی تو یہ آپ کا جھوٹ ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو، کہ یہ بچوں کو لالچ دیتی ہے مگر دیتی کچھ بھی نہیں، تو سمجھ لو یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ سے نکلنے کے لیے بچے کو چیز بھی ایسی دینی ہوگی جس سے بچہ مطمئن ہو۔ ریت اور مٹی دے کر کے کام نہیں چلایا جا سکتا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بول بول کر جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہو گئی ہے۔
اور ہے ہم پکے مومن۔ بندے کے ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے ذمے ڈیوٹیاں مقرر ہے۔ کوئی درود شریف پہنچانے پر مقرر ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پہنچانے والا ہے، مگر جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ منافق کی دوسری نشانی ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا عاہد غدر، اور جب معاہدہ کرے تو غداری کرے۔ وعدہ اور معاہدہ میں فرق ہے۔ اگر 2 بندوں کے درمیان کوئی بات طے ہو تو اس کو وعدہ کہتے ہیں، اور اگر جماعتی شکل میں یا قومی شکل میں یا حکومتی سطح پر کسی سے کوئی بات طے کی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ وعدہ اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ آج دنیا میں تقریباً حکومتیں اس بیماری میں پھنسی ہوئی ہے کہ ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ وعدے تو بہت سارے کرتی ہے لیکن ان میں سے ایک کو بھی پورا کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا وعدہ کسی سے کرو تو سوچ سمجھ کر کے کرو کہ میں اس کو پورا بھی کر سکوں گا کہ نہیں۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرو ہی نہ، اور اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرو۔ البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس وقت وعدہ کیا تھا اس وقت نیت اور ارادہ اس کو پورا کرنے کا تھا، مگر بعد میں کوئی مجبوری آ گئی، تو جس سے وعدہ کیا ہے اس سے سامنے سے رابطہ کر کے اور وقت لے لو۔ منافق کی تیسری علامت ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے۔ اور امانت صرف مال اور روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، بلکہ امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ علم بھی امانت ہے، اس میں عملی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات نہ بتائے، معلوم ہونے کے باوجود حق کا ساتھ نہ دے۔ اسی طرح مشورہ بھی امانت ہے۔ مشورے میں خیانت یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی مشورہ طلب کرنے آیا تو تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ صحیح مشورہ دو۔ اس کو کوئی ایسی رائے مت دو جس میں خود کا کوئی مطلب داخل ہو، یا جان بوجھ کر ایسی کوئی رائے مت دو جس میں اس کا نقصان ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے کہ اس کو مشورہ دینے میں تمہارا کوئی راز ظاہر ہو رہا ہے یا تمہیں اپنے کاروبار کا نقصان نظر آ رہا ہے تو مشورہ طلب کرنے والے سے صاف صاف کہہ دو کہ بھائی تم اس معاملے میں خود سے سمجھ لو اور خود ہی راستہ تلاش کر لو، میں اس میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکوں گا۔ اس کو صرف گول گول ہرگز مت گھماؤ۔ اسی طرح بات بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے کہ کوئی سن تو نہیں رہا تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے ہرگز مت کرو۔ منافق کی چوتھی علامت یہ ہے اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یاد رکھنا آج کے معاشرے اور کلچر میں ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ تو جب لڑتا ہے تب گالیاں دیتا ہے، اور ہم تو ہنسی مذاق میں بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے بات بات میں انشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلتا تھا، اس طرح ہماری زبان سے آج گالیاں نکل رہی ہوتی ہے۔ چھوٹوں کو، بڑوں کو، یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ اگر کسی بدبخت میں یہ 4 نشانیاں پائی گئی تو سمجھ لو کہ وہ پکا عملی منافق ہے۔ قرآن کریم میں بھی منافقین کی کچھ علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونے میں سستی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اور ایک نشانی یہ بیان فرمائی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر صرف دنیاوی مشغلوں میں، کھیل کود میں اور موبائل میں لغو بیکار اور آلتو فالتو چیزیں دیکھنے میں ہی ہمارا دل لگتا ہے، اور اللہ کا ذکر شروع کرتے ہی یا دین کی بات شروع ہوتے ہی
دل اچاٹ ہونے لگتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر نفاق کی علامت ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو ضمناً نفاق کی دوسری قسم عملی نفاق کی تفصیلات ذکر کر دی گئی۔ اب آ جاتے ہیں نفاق کی پہلی قسم اعتقادی نفاق والوں کی طرف، جن کا بیان ان آیات میں چل رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ یعنی ان کی دھوکے بازی نہ اللہ تعالیٰ پر چل سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس کو انسان کے دل کے ارادے کا بھی علم رہتا ہے، اور نہ ایمان والوں پر ان کی دھوکے بازی چل سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور دوسرے دلائل اور قرائن کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ایک خاص طرح کی فراست اور سمجھداری جو عطا کی ہوئی ہے اس کے ذریعے باخبر کر دیتا ہے۔ اس لیے ان کی دھوکے بازی کا وبال اور اس کی خرابی حقیقت میں انہی کو پہنچتی ہے، مگر وہ اپنے مطلب کے خاطر دوگلے پن میں ایسے مست ہے کہ ان کو اس کا احساس تک نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، خدا نے ان کی بیماری اور بھی بڑھا دی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی بیماری ہے۔ بیماری اس کیفیت اور اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے، یعنی اپنا بیلنس کھو بیٹھے، جس کی وجہ سے اس کے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے، اور ان سب چیزوں کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات یعنی سائیکولوجیکل کنڈیشنز کو بھی مرض کہا جاتا ہے، جو انسان کے لیے اس کی انسانیت والی خوبی کو کمپلیٹ کرنے میں خلل انداز ہو، اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانیت والے کاموں سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ یعنی باڈی تو باقی رہے لیکن اندر کے آتما مر جائے، یعنی انسانیت اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی بیماریاں من کی چاہتیں پوری کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے باڈی کی بیماریاں باڈی کو صحیح طریقے سے مینٹین نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر کو مرض فرمایا گیا ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے، دنیا کی اغراض کے خاطر کفر کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ دوسری گھٹیا حرکت ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور یہی چیز جسمانی مرض اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال کھل نہ جائے۔ دن رات اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے، یعنی جلن ہے، ارچھا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین بیچارہ اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ کو تو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات بھی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا ذکر فرمایا، اور دردناک عذاب کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بما کانوا یکذبون یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا، حالانکہ ان کے کفر اور نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں، یہ بھی بہت بڑے بڑے جرائم تھے، مگر
عذاب علیم کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا۔ اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ لہذا جرم کی حیثیت اگرچہ کفر و نفاق کی بڑی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر تو جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بچو پتھروں کی پوجا کرنے سے اور صرف ایک ہی اللہ کی، ایک ہی خالق کی، ایک ہی کریٹر کی، جس نے انسان اور سارے جہاں کو بنایا ہے، اسی کی پوجا کرو اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کی تاکید کی کہ میرے سوا کبھی کسی کی پوجا مت کرنا، اب اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا یہ تو کتنا بڑا جرم اور کرائم ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی معلوم کروانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ بھی بہت ہی خراب، خطرناک اور بری عادت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کرنے کی اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام حضرات سے خصوصی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام متعلقین تک خصوصی طور پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب انشاءاللہ اپنی ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا نگہدار، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔